کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو 7ویں صدی کا لکھا ہوا کسی جدید ترین اسکائی اسکریپر کا بلو پرنٹ مل جائے جس میں آج کی ساری انجینئرنگ کی تفصیلات ہوں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ کسی عمارت کا نہیں بلکہ خود انسانی زندگی کا نقشہ ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ انالوجی ہے کیونکہ آج ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں نا، ڈیوائن بلو پرنٹ، قرآنک ایمبریولوجی اینڈ ماڈرن سائنس، وہ بالکل یہی دعویٰ کرتی ہے۔ اچھا؟ وہ کہتی ہے کہ قرآن میں انسانی تخلیق کا جو نقشہ ہے وہ آج کی سائنس، خاص طور پر ایمبریولوجی سے حیرت انگیز طور پر ملتا ہے۔ تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریر آخر قدیم مذہبی متن اور آج کی سائنس کے بیچ کیا پل بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب اس تحریر کے دلائل کو پرت در پرت کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ثبوت پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اس تحریر کا آغاز ایک بہت بنیادی اصول سے ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی تخلیق کوئی جادوئی لمحہ نہیں ہے کہ بس آنکھ جھپکی اور انسان بن گیا۔ یہ ایک مرحلہ وار، ایک منظم عمل ہے، یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس۔ تحریر اس کے لیے کیا دلیل دیتی ہے؟ وہ قرآن کی 2 آیات کا حوالہ دیتی ہے۔ پہلی سورۃ الزمر کی آیت 6، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق۔ خلقا من بعد خلق یعنی ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق۔ جی، مطلب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق سے گزار کر بنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ بہت واضح طور پر سٹیجز کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت؟ دوسری آیت سورۃ نوح کی ہے، آیت 14، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی تمہیں مختلف حالتوں یا سٹیجز سے گزار کر پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا۔ تو تحریر کے مطابق یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، ایک قابل تصدیق حیاتیاتی دعویٰ ہے، ایک فریم ورک ہے کہ اگر آپ رحم کے اندر جھانک سکیں تو آپ کو ایک منظم ترتیب نظر آئے گی، کوئی افراتفری نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک مرحلہ وار سفر ہے۔ اب اس سفر کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے کیونکہ تحریر ہمیں سیدھا سورۃ المومنون کی آیات 12 سے 14 کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ صرف ایک فہرست نہیں بلکہ ایک مکمل سائنسی ترتیب ہے۔ چلیں پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نطفہ۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ صرف مرد کے نطفے کی بات نہیں ہو رہی، قرآن میں ایک اور جگہ اسے نطفتن امشاجن کہا گیا ہے۔ امشاد یعنی ملا جلا نطفہ۔ ماخذ کے مطابق یہ مرد اور عورت کے تولیدی مادوں کے امتزاج کی طرف اشارہ ہے۔ ایک منٹ، تو تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ ملا جلا نطفہ کا مطلب ہے کہ عورت کا بھی تخلیق میں ایک فعال حصہ ہے۔ یہ بات 7ویں صدی کے لحاظ سے تو کافی غیر معمولی ہے نا؟ بالکل۔ اس وقت تو عام خیال یہی تھا کہ بچہ صرف مرد کے بیج سے بنتا ہے اور عورت کا پیٹ صرف ایک کھیت کی طرح ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تحریر اسی بات پر زور دیتی ہے کہ یہ تصور اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ جدید سائنس میں اس ملے جلے نطفے کو زائگوٹ کہا جاتا ہے، وہ پہلا واحد خلیہ جس میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جنیاتی معلومات ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اور جو ایک مکمل انسان کا بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ تحریر اس کی تائید میں لینگمنز میڈیکل ایمبریولوجی جیسی مستند کتاب کا حوالہ بھی دیتی ہے۔ تو نطفہ یعنی زائگوٹ بن گیا، اب یہ ایک خلیہ ہے جو تیر رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اسے کہیں ٹھہرنا ہوگا، کہیں جڑ پکڑنی ہوگی۔ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے جسے علقہ کہا گیا ہے۔ علقہ، یہ لفظ بہت گہرا ہے۔ تحریر اس کے 3 الگ الگ معنی بیان کرتی ہے۔ پہلا، کوئی چیز جو کسی دوسری چیز سے چپک جائے یا لٹک جائے۔ دوسرا، خون کا لوتھڑا۔ اور تیسرا، جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، جونک یعنی لیچ۔ 3 معنی ایک ہی لفظ میں؟ یہ تو عجیب ہے۔ مطلب صرف چپکنے کا عمل ہی نہیں بلکہ ظاہری شکل اور خوراک حاصل کرنے کا طریقہ، یہ 3 الگ الگ باتیں ایک ہی لفظ علقہ میں جمع ہیں۔ تحریر کا استدلال یہی ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ جدید ایمبریولوجی کو دیکھیں نا، زائگوٹ تقسیم ہوتا ہے، خلیوں کا ایک گچھا بنتا ہے اور پھر وہ رحم کی دیوار میں خود کو گاڑ لیتا ہے، یعنی چپک جاتا ہے۔ اچھا۔ اس مرحلے پر وہ ماں کے خون کی نالیوں سے جڑ کر اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کرتا ہے، بالکل ایک جونک کی طرح جو میزبان کا خون چوستی ہے۔ واہ۔
اور اگر آپ اس مرحلے کے جنین کی مائکروسکوپک تصویر دیکھیں تو اس کی شکل بھی حیرت انگیز طور پر ایک جونک سے ملتی ہے۔ تحریر اس مشابہت کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر کیتھ ایل مور کی کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن کی تصاویر کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ واقعی قابل غور ہے۔ تو جنین رحم کی دیوار سے ایک جونک کی طرح چپک گیا اور وہاں سے خوراک لینے لگا، لیکن ظاہر ہے وہ ہمیشہ جونک کی شکل میں تو نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اس کی ساخت میں کیا بڑی تبدیلی آتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ صرف سائز میں بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری ساخت بدل جاتی ہے، اور یہ ہمیں تیسرے مرحلے پر لاتا ہے، مضغہ۔ مضغہ؟ جی، اس کا لفظی مطلب ہے چبایا ہوا مادہ یا چبایا ہوا گوشت کا لوتھڑا۔ ایک منٹ، چبایا ہوا مادہ؟ یہ تشبیہ تو بہت سبجیکٹو، یعنی ذاتی تاثر پر مبنی لگتی ہے۔ کیا ماخذ صرف ظاہری شکل کی بات کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی وجہ بھی ہے؟ آپ کا شک بجا ہے، اور تحریر اس نقطے کو مخاطب کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف ایک شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ جب آپ ایمبریولوجی کی تصاویر دیکھتے ہیں تو مضغہ کے مرحلے پر موجود ابھاروں اور گڑوں کو دیکھ کر واقعی دانتوں کے نشانات کا ہی خیال آتا ہے۔ یہ مشابہت چونکا دینے والی ہے۔ ان ابھاروں کو سائنسی زبان میں سومائٹس کہا جاتا ہے۔ سومائٹس؟ جی، تحریر کارنیگی سٹیجز آف ہیومن ایمبریولوجی کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ سومائٹس جنین کے جسم پر ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نرم چیز پر دانتوں کے نشان ہوں۔ تو یہ سومائٹس جو دانتوں کے نشان جیسے دکھتے ہیں، کیا یہ صرف ایک ظاہری مشابہت ہے یا ان کے بننے کا عمل بھی کسی طرح چبانے سے ملتا ہے؟ ماخذ اس سے بھی گہری بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف شکل نہیں بلکہ ایک عمل کی عکاسی ہے۔ یہ سومائٹس بے ترتیب خلیوں کے گچھے نہیں ہیں، یہ انتہائی منظم ساختیں ہیں۔ اچھا۔ جو بعد میں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، پسلیاں اور جسم کے بڑے پٹھے بناتی ہیں۔ تو یہ جو چبانے کا عمل ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک بے شکل مادے کو ایک منظم شکل دی جا رہی ہے، اسے پروسیس کیا جا رہا ہے۔ اور یہی سومائٹس جسم کے بنیادی ڈھانچے کا خام مال ہیں؟ بالکل، یہیں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بظاہر بے ترتیب مادے میں سے ایک منظم ڈھانچے یعنی ہڈیوں کی تشکیل کا۔ حیرت انگیز، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ پہلے بنتا ہے اور پٹھے اس پر بعد میں چڑھائے جاتے ہیں۔ مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ ہی بنتا ہوگا۔ بالکل، اور تحریر کے مطابق قرآن کی آیت اس ترتیب کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ پہلے عظام یعنی ہڈیوں کی تشکیل کا ذکر ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغہ سے ہڈیاں بنائیں۔ اور اس کے بعد اگلا قدم؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر لحم یعنی گوشت پٹھے چڑھائے۔ جی، تحریر کے مطابق یہ ترتیب پہلے ہڈیاں پھر گوشت ایک انتہائی اہم سائنسی نقطہ ہے۔ اور کیا جدید ایمبریولوجی اس ترتیب کی تصدیق کرتی ہیں؟ تحریر کے مطابق پوری طرح کرتی ہے۔ وہ ایناٹمی کی مشہور کتاب گریز ایناٹمی کا حوالہ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جنین میں پہلے کارٹلیج یعنی نرم ہڈی کا ایک ابتدائی فریم ورک بنتا ہے جو مستقبل کی ہڈیوں کا ماڈل ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے بعد پٹھوں کے خلیے اس فریم ورک کے ارد گرد جمع ہونا اور نشوونما پانا شروع ہوتے ہیں۔ گویا قدرت پہلے گھر کا ڈھانچہ کھڑا کرتی ہے اور پھر اس پر دیواریں اور پلستر کرتی ہے۔ یہ ترتیب تو واقعی ایک مضبوط نقطہ لگتی ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہڈیاں اور گوشت، یہ تو ایک مکمل جسمانی ساخت بن گئی۔ کیا سفر یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ تحریر کے مطابق اب سب سے اہم اور پراسرار مرحلہ آتا ہے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ جی، ایک دوسری مخلوق، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اب تک ایک ہی مخلوق کی نشوونما دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ صرف اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اعضاء مکمل ہو گئے ہیں، یا ماخذ اس میں کوئی گہرا مطلب دیکھتا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ ایک کوانٹم لیپ ہے، ایک معیاری تبدیلی، صرف مقداری نہیں۔ یہ صرف خلیوں کی مزید تقسیم یا اعضاء کا بڑا ہونا نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک حیاتیاتی ڈھانچہ ایک انسان بننے کے سفر پر نکلتا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب سماعت، بصارت اور سب سے بڑھ کر شعور جیسی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
اور مجھے یاد ہے کہ آؤٹ لائن میں روح پھونکے جانے کا بھی ذکر تھا. کیا تحریر اس مرحلے کو اس سے جوڑتی ہے؟ جی ہاں، بالکل. تحریر اس مرحلے کو ایک مشہور حدیث سے جوڑتی ہے جس میں کہا گیا ہے ثم ينفخ فیہ الروح، یعنی پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. صحیح. ماخذ کے مطابق یہ خلقن آخر یا دوسری تخلیق اسی روحانی جہت کے اضافے کا نام ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب ایک بائیولوجیکل اسپیسیمن وہ بن جاتا ہے جسے ہم ایک فرد، ایک شخص، ایک جان کہہ سکتے ہیں. تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نطفہ سے لے کر روح پھونکے جانے تک کا سفر دیکھا جیسا کہ اس تحریر میں پیش کیا گیا ہے. ان تمام تفصیلات کو پیش کرنے کے بعد تحریر ایک بہت بڑا اور منطقی سوال اٹھاتی ہے نا؟ جی، اور وہی اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہے. سوال یہ ہے کہ 7ویں صدی میں جب نہ مائکروسکوپ تھا، نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ ہی جینیات کا کوئی علم تھا، تو انسانی تخلیق کی یہ پیچیدہ اور درست ترتیب آخر کہاں سے آئی؟ کس نے رحم کے اندھیرے میں جھانک کر یہ سب دیکھا؟ اور تحریر کا جواب کیا ہے؟ تحریر کا نتیجہ بہت واضح ہے. یہ علم انسانی قیاس آرائی یا مشاہدے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں تھا. لہٰذا یہ لازماً وحی ہے، یعنی خدائی علم ہے. اس نقطے کو مزید وزن دینے کے لیے تحریر دوبارہ ڈاکٹر کیتھ مور کا ایک قول نقل کرتی ہے: The Quranic sequence of human development is fully compatible with modern embryology. یعنی انسانی نشو و نما کی قرآنی ترتیب جدید ایمبریولوجی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے؟ جی، ماخذ کے نزدیک ایک غیر مسلم اور اپنے شعبے کے ایک بڑے ماہر کا یہ اعتراف اس دعوے کو مزید تقویت دیتا ہے. یہ تو ہوا اس علم کے ماخذ کی بات، لیکن کیا یہ تحریر صرف ایک سائنسی معجزہ بیان کر کے ختم ہو جاتی ہے، یا اس علم کا کوئی مقصد بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. تحریر کے آخری حصے کے مطابق اس علم کا مقصد صرف ذہنی ورزش یا سائنسی برتری کا احساس دلانا نہیں ہے. اس کا اصل مقصد انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی اصل یاد دلانا ہے. یعنی یہ علم انسان کو اپنی کمزوری اور اپنے خالق کی عظمت کا احساس دلاتا ہے؟ بالکل. تحریر کہتی ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ابتدا ایک حقیر، نظر نہ آنے والے قطرے سے ہوئی اور وہ کتنے نازک اور معجزاتی مراحل سے گزرا ہے، تو اس کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے. یہ علم اس میں عاجزی پیدا کرتا ہے. جی، یہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا گیا ہے. تو اس علم کا حتمی مقصد ایک روحانی تبدیلی ہے؟ جی، تحریر کا اختتامی پیغام یہی ہے کہ یہ علم انسان کو بندگی کی طرف لاتا ہے. جب کوئی اپنی تخلیق کے ان ناقابل یقین مراحل پر غور کرتا ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار وہی نکلتا ہے جو آیت کے آخر میں ہے: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پس بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. ماخذ کے مطابق اس علم کا حتمی مقصد سائنس اور ایمان کو جوڑ کر اسی احساس تشکر اور عاجزی تک پہنچنا ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تحریر کا جائزہ لیا جس نے قرآن میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیوں اور گوشت کی تشکیل اور آخر میں خلقن آخر کو جدید ایمبریولوجی کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی. صحیح. ہم نے دیکھا کہ تحریر کس طرح ہر مرحلے پر سائنسی مطابقت کے دلائل پیش کرتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریر کے لیے یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے، اس کا حتمی مقصد ان سائنسی حقائق کے ذریعے ایک گہرے روحانی اور اخلاقی نتیجے تک پہنچنا ہے. یعنی انسان کے اندر اپنے خالق کے لیے عاجزی اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا. بالکل. اور یہ ہمیں آج کے آخری سوچنے والے سوال کی طرف لاتا ہے. تحریر اس علم کو عاجزی سے جوڑتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جاننا کہ ہماری اپنی ابتدا کا عمل کتنے پیچیدہ، نازک اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمارے اپنے بارے میں، ہماری اہمیت کے بارے میں اور اس کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہمارے نظریے کو کیسے بدل سکتا ہے.